بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 20واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم توابع کی چوتھی قسم بدل اور 5ویں قسم عطف بیان پڑھیں گے۔ پہلے اس سبق کی آپ عبارت دیکھ لیں۔ القسم الرابع البدل تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ وهو المقصود بالنسبة دون متبوعہ۔ واقسام البدل اربعۃ: بدل الكل من الكل وهو ما مدلوله مدلول المتبوع نحو جاءني زيد أخوك، وبدل البعض من الكل وهو ما مدلوله جزء مدلول المتبوع نحو ضربت زيدا رأسه، وبدل الاشتمال وهو ما مدلوله متعلق المتبوع نحو صلب زيد ثوبه وأعجبني عمرو علمه، وبدل الغلط وهو ما يذكر بعد الغلط نحو جاءني زيد جعفر ورأيت رجلا حمارا، والبدل إن كان نكرة من معرفة يجب نعته كقوله تعالى بالناصية ناصية كاذبة، ولا يجب ذلك في عكسه ولا في المتجانسين۔ القسم الخامس عطف البيان تابع غير صفة يوضح متبوعه وهو أشهر اسمي شيء نحو قام ابو حفص عمر وقام عبد الله بن عمر، ولا يلتبس بالبدل لفظا في مثل قول الشاعر انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا۔ توابع کا بیان چل رہا ہے کہ اس میں ایک لفظ تابع ہوتا ہے اور اس سے پہلا لفظ متبوع ہوتا ہے۔ تابع کا وہی اعراب ہوتا ہے جو اس کے متبوع کا اعراب ہوتا ہے۔ تو اس میں چوتھی قسم ہے بدل۔ تو پہلے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، کہ بدل وہ تابع ہے کہ اس کی طرف اس چیز کی نسبت کی جائے جس کی اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے۔ جو پہلا لفظ ہے متبوع، اس کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے اسی چیز کی نسبت اس تابع کی طرف بھی کی گئی ہے۔ اور دوسری تعریف کے اندر دوسری قید یہ ہے وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، کہ اس پورے جملے کے اندر یہ جو تابع ہوتا ہے یہ تابع نسبت سے مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کا متبوع۔ اگرچہ نسبت دونوں کی طرف ہوتی ہے، متبوع کی طرف بھی ہو رہی ہے اسی چیز کی نسبت اور تابع کی طرف بھی ہو رہی ہے، لیکن نسبت کرنے سے مقصود یہ تابع ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کرنا یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ متبوع کی طرف نسبت یہ اصل مقصود نہیں ہوتا، متبوع کو صرف پہلے بطور تمہید لایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تعریف بیان کی ہے اس سے دوسرے جو توابع کی اقسام ہیں وہ سارے نکل گئے ہیں۔ عطف بالحرف میں بھی یہی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ تابع ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، کہ تابع یہ ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی ہے جس کی نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہے، لیکن وہاں پر یہ قید تھی کہ یہ دونوں نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، معطوف اور معطوف علیہ دونوں اصل مقصد ہوتے ہیں، دونوں کی طرف نسبت کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بدل ہے اس میں نسبت تو تابع اور متبوع دونوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن دونوں مقصود نہیں ہوتے، بلکہ نسبت سے مقصود صرف تابع ہوتا ہے، متبوع مقصود نہیں ہوتا، متبوع صرف بطور تمہید پہلے لایا جاتا ہے۔ تو اب اس کی آگے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اقسام البدل اربعۃ، بدل کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے بدل الکل من الکل وهو ما مدلوله مدلول المتبوع، کہ اس تابع کا بدل کا جو مدلول ہے اس سے جو مراد ہے، اس کا جو مصداق ہے وہی متبوع کا بھی پورا پورا مدلول ہو، پورا پورا مصداق ہو، یعنی ان کے اندر کوئی کل جز کے اعتبار سے یا اور کسی اعتبار سے فرق نہ ہو۔ جو تابع کا مدلول ہے وہی متبوع کا بھی مدلول ہے، دونوں کا مصداق بالکل ایک جیسا ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے جاءنی زید اخوک، میرے پاس زید آیا تمہارا بھائی، تو اس میں زید یہ متبوع ہے، اخوک یہ تابع ہے۔ تو جو متبوع ہوتا ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، زید مبدل منہ ہے، اور جو تابع ہے اخوک یہ بدل ہے، اس کو بدل کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جاءنی میرے پاس آیا زید تمہارا بھائی، تو اس میں آنے کی نسبت زید کی طرف بھی ہے اور تمہارا بھائی اس کی طرف بھی ہے، تو جو زید ہے وہی تمہارا بھائی بھی ہے، یعنی ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو زید ہے، جو بندہ زید اس پر صادق آ رہا ہے، اخو کا تمہارا بھائی ہونا یہ بھی اس بندے پر پورا پورا صادق آ رہا ہے۔ تو
تو زید کا جو مصداق جو بندہ ہے اخوکا کا مصداق اور مدلول یہ وہی بندہ ہے، یہ پورا پورا ایک دوسرے کے اوپر صادق آ رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کو بدل الکل کہا جائے گا۔ تو یہاں پر اصل جو نسبت کی جا رہی ہے وہ اخوکا، یعنی تمہارا بھائی میرے پاس آیا ہے، اصل یہ بیان کرنا مقصود تھا۔ زید ان کو نام صرف تمہید کے طور پر پہلے ذکر کر دیا ہے کہ زید میرے پاس آیا ہے، اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ تمہارا بھائی میرے پاس آیا ہے۔ تو یہ اس کی پہلی قسم ہو گئی ہے کہ تابع اور متبوع دونوں کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، پورا پورا ایک ہی ہوتا ہے۔ بدل البعض من الکلی، دوسری قسم یہ ہے کہ بدل البعض کہ متبوع جو ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے اور بدل جو ہوتا ہے یہ اس کا بعض ہوتا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ ما مدلولہ جزء مدلول المتبوعی، کہ مدلولہ یہ جو ضمیر ہے تابع کی طرف لوٹ رہی ہے، تابع کا جو مدلول ہے، تابع کا جو مصداق ہے، یہ متبوع کے مدلول کا جز ہے۔ متبوع کا جو مصداق ہے وہ کل ہے اور تابع کا جو مصداق ہے وہ اس کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ جیسے ضربت زیدا رأسہ، میں نے مارا زید کو اس کے سر کو۔ اب اس میں زیدن یہ متبوع ہے، مبدل منہ ہے، رأسہ یہ تابع ہے، بدل ہے۔ تو جو رأس ہے اس کا جو مصداق ہے، اس سے جو مراد ہے وہ زید کی مراد کی بالکل برابر نہیں ہے، بیائی وہ نہیں ہے۔ زید سے تو پورا بندہ مراد ہے اور رأس سے اس بندے کا صرف ایک جز سر مراد ہے، تو لہٰذا یہ جو رأس ہے یہ زید سے بدل البعض ہے، یعنی اس کے بعض کے اوپر یہ صادق آ رہا ہے، اس کا مصداق زید کا جز ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے بدل الاجتمال، اس کی تعریف یہ ہے وَهُوَ مَا مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقُ الْمَتْبُوعِ، کہ اس تابع کا جو مدلول ہے وہ متبوع کا متعلق ہے، کہ تابع سے جو مراد ہے اس کا جو مصداق ہے وہ نہ تو پورا پورا متبوع ہے نہ متبوع کا جز ہے، کوئی حصہ ہے، بلکہ متبوع سے تعلق رکھنے والا ہے یہ۔ جیسے صُلِبَ زَیدٌ ثَوْبُهُ، کہ چھینا گیا زید اس کا کپڑا۔ تو یہاں پر زیدن یہ مبدل منہ ہے، متبوع ہے، ثوبہ یہ تابع ہے، بدل ہے۔ تو یہاں پر اصل مقصود چھیننے کی نسبت کرنا کپڑے کی طرف ہے کہ زید کا کپڑا خریدا گیا ہے، صرف زید بطور تمہید ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ جو کپڑا ہے یہ نہ تو زید ہے اور نہ یہ زید کا کوئی جز ہے، بلکہ یہ زید سے تعلق رکھنے والا ہے کہ زید کی ملکیت میں ہے، تو اس لیے اس کو بدل الاجتمال کہا جائے گا۔ اسی طرح اعجبنی عامر علمہ، مجھے عامر نے تعجب میں ڈالا یا خوش کیا اس کے علم نے۔ تو عامر کے بعد علم جو تابع ہے، بدل ہے، یہ نہ تو عامر کا کل ہے اور نہ اس کا جز ہے، بلکہ علم ہی عامر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے بدل الغلط، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَطِ، یہ اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ذکر کر دیا ہے غلطی سے، اس کے بعد درست لفظ دوبارہ ذکر کر دیا ہے، تو جو پہلے والا لفظ ہوگا اس کو مبدل منہ کہا جائے گا، بعد میں جو درست لفظ آیا ہے وہ بدل ہے اور اس کو بدل الغلط کہا جاتا ہے۔ جیسے جاءنی زید جعفر، کسی بندے نے کہنا تھا کہ میرے پاس جعفر آیا، تو اس نے جانی جب کہا تو اس کے بعد اس کی زبان سے غلطی سے زید نکل گیا، پھر اس نے فوراً غلطی کو محسوس کر لیا اور جعفر کہہ دیا، اپنی غلطی کو درست کر دیا۔ تو اس میں جو پہلا ہے جو غلطی سے کہہ دیا وہ مبدل منہ ہے، اور جعفر جو بعد میں درست لفظ بولا ہے وہ بدل ہے، اس کو بدل الغلط کہا جائے گا، یعنی غلط کی جگہ پر بعد میں درست لفظ کہہ دیا جائے۔ تو اس میں بھی دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، جعفر یہ بھی مرفوع ہوگا جس طرح زید یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح رأیت رجلا حمارا، میں نے ایک مرد کو دیکھا نہیں بلکہ گدھے کو دیکھا۔ تو کسی نے یہ بتانا تھا کہ میں نے حمار کو دیکھا ہے، غلطی سے رجلاً اس کی زبان سے نکل گیا، پھر فوراً اس نے ٹھیک کر دیا ہے، تو یہ بدل الغلط کہلائے گا۔ تو اس میں بھی رجلاً مبدل منہ ہوا، حماراً بدل ہے، دونوں تابع اور متبوع ہیں، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ آگے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، البدل ان کان نکرۃ من معرفۃ، کہ بدل اگر نکرہ ہو اور یہ معرفہ سے بدل لایا گیا ہو، یعنی اس کا جو مبدل منہ ہے، اس کا جو متبوع ہے وہ معرفہ ہے اور جو بدل تابع ہے وہ نکرہ ہے، تو اس صورت میں یجب نعتہ، اس بدل جو کہ نکرہ ہے اس کی صفت لانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ جیسے قرآن سے اس کی مثال دی ہے کہ قولی تعالی بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ،
اس میں جو پہلا الناسیہ ہے یہ مبدل منہ ہے، مطبوع ہے، دوسرا ناسیہ یہ بدل ہے، تابع ہے۔ تو جو پہلا ناسیہ ہے وہ الناسیہ الف لام کے ساتھ وہ معرف باللام معرفہ ہے، اور دوسرا ناسیتن یہ نکرہ ہے۔ تو جب مبدل منہ معرفہ ہو، بدل نکرہ ہو، تو اس نکرہ کی آگے صفت لانا ضروری ہوتا ہے، ناسیتن کاذبتن، یہ یہاں پر صفت اس کی لائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بدل اور مبدل منہ میں سے اصل مقصود بدل ہوتا ہے، تو ناسیتن جو بعد والا ہے یہ والا اصل مقصود ہے، اور جو پہلا الناسیہ ہے وہ بطور تمہید ہے۔ تو اگر پہلا معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا، معرفہ یہ زیادہ خاص ہوتا ہے، زیادہ اہم ہوتا ہے، تو جو مقصود ہے اس کا اپنے تمہید سے کم ہونا، انقص ہونا لازم آئے گا۔ اصل مقصود تو بعد والا ناسیہ ہے، جبکہ یہ نکرہ ہے، نکرہ کا درجہ معرفہ سے کم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی صفت لائیں گے، صفت سے اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی اور یہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو بدل ہے جو اصل مقصود ہے وہ بھی معرفہ کے قریب ہو گیا ہے، اب اس کا اپنے مطبوع سے کم ہونا یہ لازم نہیں آ رہا۔ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي عَكْسِهِ، اگر اس کے برعکس ہو، یعنی یہاں پر تو مطبوع معرفہ تھا اور جو تابع ہے بدل وہ نکرہ تھا، اگر اس کے برعکس ہو کہ پہلا جو مطبوع ہے وہ نکرہ ہو اور جو بعد میں تابع ہے وہ معرفہ ہو، پھر اس میں یہ صفت لانا یہ واجب نہیں ہے۔ وَلَا فِي الْمُتَجَانِسَيْنِ، اسی طرح دونوں ایک جیسے ہوں، مبدل منہ اور بدل، تابع اور مطبوع دونوں معرفہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو پھر بھی ان میں صفت لانا یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ آگے توابع کی 5ویں قسم بیان کر رہے ہیں، عطف البیان۔ اس کی تعریف یہ ہے، تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ، عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہ ہو، کیونکہ صفت کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے، تابع کی پہلی قسم صفت ہے، تو یہاں پر قید لگائیے کہ وہ صفت نہ ہو، اگر صفت ہے تو وہ تو تابع کی پہلی قسم میں آ جائے گا۔ تو یہ عطف البیان ایسا تابع ہے جو صفت نہ ہو اور اپنی مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو صفت بھی وضاحت کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ صفت نہیں ہوتا اور اس کے باوجود یہ وضاحت کرتا ہے، اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ وَهُوَ أَشْهَرُ اسْمَيْ شَيْءٍ، کسی چیز کے یا کسی بندے کے دو نام ہوتے ہیں، اسمئی نہیں تھا، یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، کسی چیز کے اسمئی دو ناموں میں سے اشہر زیادہ جو مشہور ہے وہ نام عطف بیان کہلاتا ہے، یعنی کسی کا پہلے ایسا نام بیان کیا ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہے، اس سے اتنی وضاحت نہیں ہوئی، بعد میں اس کا زیادہ مشہور نام لے کر آ گئی ہیں، اس سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے، تو یہ بعد والا عطف بیان ہوگا، یعنی یہ بیان کر رہا ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے۔ جیسے مثال ہے، قام ابو حفص عمر، قام ابو حفص، ابو حفص کھڑے ہوئے، عمر یعنی عمر کھڑے ہوئے، تو یہ ابو حفص جو ہے یہ کنیت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور عمر یہ ان کا نام ہے، تو یہ کنیت ان کی زیادہ مشہور نہیں ہے، عمر زیادہ مشہور ہے، تو پہلے جب قام ابو حفص کہا تو اس سے اتنی وضاحت نہیں ہوئی کہ ابو حفص سے کون مراد ہے، بعد میں جو عمر زیادہ مشہور نام ہے وہ ذکر کیا تو اس سے اس کی ابو حفص کی وضاحت ہو گئی ہے، اور یہ جو عمر ہے یہ ابو حفص کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نام ہے، نام تو صفت نہیں بنتا۔ تو اب یہ جو عمر آیا ہے ابو حفص کی وضاحت کے لیے، یہ اس کا عطف بیان ہے، تو اس میں جو مطبوع ہوتا ہے اس کو مبین کہا جاتا ہے، اور جو تابع ہے اس کو عطف بیان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قام عبداللہ ابن عمر، جب قام عبداللہ کہا کہ عبداللہ کھڑے ہوئے، تو یہ نام زیادہ مشہور نہیں ہے کہ کون سے عبداللہ۔ ابن عمر جب کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو اس سے وضاحت ہو گئی ہے، ابن عمر یہ اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے اور یہ اس کی صفت نہیں ہے، تو یہ عطف بیان بن جائے گا، عبداللہ یہ مبین ہے، ابن عمر یہ عطف بیان ہے۔ آگے اس عطف بیان سے متعلق ایک اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5ویں قسم آپ نے بیان کی عطف بیان کی، یہ الگ سے تابع کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ بدل ہی کی پہلی قسم ہے، بدل الکل۔ تو عطف بیان یہ الگ سے تابع کی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ بدل کے اندر ہی آ جاتا ہے، تو توابع کی 4 ہی قسمیں ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، کہ عطف بیان اور بدل یہ ایک ہی قسم نہیں ہے، بلکہ عطف بیان اور بدل ان میں فرق ہے، ان میں آپس میں التباس نہیں ہونا چاہیے، ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دونوں الگ الگ اقسام ہیں۔ وہ کس طرح؟
تو کہتے ہیں کہ ایک تو معنی کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، وہ تو واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا فرق ہے کہ بدل مبدل منہ کے اندر پہلے بات گزری ہے کہ نسبت سے مقصود بدل ہوتا ہے، جو تابع ہوتا ہے وہ نسبت سے مقصود ہوتا ہے۔ مبدل منہ جو مطبوع ہے وہ محض تمہید کے لیے آتا ہے، جبکہ عطف بیان میں جو پہلا مطبوع ہوتا ہے وہ مقصود بن نسبت ہوتا ہے، بعد والا اس کی وضاحت کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا معنی کے اندر دونوں میں فرق واضح ہے، تو ان کو ایک ہی قسم نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ لفظ کے اندر بھی اس کا فرق ہے۔ وہ کس طرح کہ اس کی ایک مثال دی ہے، وَلَا يَلْتَبِسُ بِالْبَدَلِ لَفْظًا فِي مِثْلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ، کہ آپ اس عطف بیان کو بدل کے ساتھ مکس کر رہی ہیں، اس کو بدلی کے اندر شمار کر رہی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس عطف بیان کو بدل کے ساتھ ملتبس نہیں کیا جا سکتا لفظوں کے اعتبار سے اس جیسے قول میں، جیسے یہ آگے شاعر کا قول آ رہا ہے، شعر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس جیسی مثال کے اندر ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ لفظوں کے اندر بھی یہ عطف بیان بدل سے الگ ہے، ان کا آپس میں التباس نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کس طرح پتہ چلے گا؟ تو کہتے ہیں یہ شاعر کا جو قول ہے، اس جیسی مثال میں ہمیں لفظوں میں بھی فرق واضح ہو جائے گا، معنی میں تو فرق ہے ہی ہے، لفظوں میں بھی فرق واضح ہو جائے گا اس جیسی مثال میں۔ تو یہ مثل قول الشاعر، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، اس جیسے اقوال میں، اس جیسے جملوں میں۔ تو اس مثل سے کیا مراد ہے؟ تو مثل سے مراد ہر وہ ترکیب جس میں عطف بیان کا مطبوع معرف باللام ہو اور صیغہ صفت معرف باللام کا مضاف الیہ ہو، یعنی جہاں پر بھی ایسا ہو کہ عطف بیان کا جو مطبوع ہے مبین وہ خود بھی معرف باللام ہے اور وہ مضاف الیہ ہے کسی صیغہ صفت کا، وہ صیغہ صفت بھی معرف باللام ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی ترکیب آئے گی وہاں پر لفظوں کے اندر بھی عطف بیان اور بدل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ جیسے یہ مثال ہے، انا ابن الطارق البکری بشرن، یہ بشرن یہ عطف بیان ہے اور البکری یہ مبین ہے، بشرن یہ تابع ہے، البکری یہ مطبوع ہے۔ اس میں جو عطف بیان کا مطبوع ہے البکری وہ خود بھی معرف باللام ہے اور وہ مضاف الیہ ہے الطارق کا، تو الطارق یہ صیغہ صفت ہے اور یہ معرف باللام ہے۔ تو جو بھی ایسی مثال ہو جس میں جو مطبوع ہے وہ خود بھی معرف باللام ہو اور وہ صیغہ صفت معرف باللام کا مضاف الیہ ہو، تو ایسی مثال میں یہ بدل اور عطف بیان کا لفظوں کے اندر بھی فرق ظاہر ہو جائے گا۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم اس کو بدل قرار دیں، جس طرح کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عطف بیان بدل ہی ہوتا ہے، تو بدل یہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی بدل کے اندر جو مطبوع کا عامل ہے وہ تابع کے اوپر بھی جاری سمجھا جاتا ہے۔ تو البکری یہ مطبوع ہے، اس کا جو عامل ہے وہ الطارق ہے جو مضاف ہے، اور البکری یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو یہ اضافت لفظی ہے، اضافت لفظی میں مضاف پر الف لام بھی ہوتا ہے، تو یہ الطارق مضاف ہے، یہ البکری کا عامل ہے، اس کو جر دے رہا ہے۔ تو یہ جس طرح مطبوع کا مبدل منہ کا عامل ہے، اسی طرح یہ بشرن تابع کا بھی عامل سمجھا جاتا ہے۔ بدل کے اندر عامل مطبوع پر بھی ہوتا ہے، تابع پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ مقصود اس میں تابع ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں عبارت اس طرح ہوگی بدل والی کہ انا ابن الطارق البکری الطارق بشرن، تو الطارق یہ مطبوع کے اوپر بھی عامل ہے اور تابع کے اوپر بھی ہے۔ تو اب یہ الطارق البکری یہ الضارب الرجل کی طرح ہے اور الطارق بشرن یہ الضارب زید کی طرح ہے۔ تو الطارق بشرن یہ الضارب زید کی طرح ہے، یہ ترکیب درست نہیں ہے، کیونکہ یہ الضارب زید، کیونکہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت لفظی ہے۔ اضافت لفظی صرف تخفیف کے لیے آتی ہے، آسانی کے لیے آتی ہے۔ وہ آسانی کیا ہوتی ہے کہ الضارب جو مضاف ہے اس سے تنوین حذف ہو جائے اور جو مضاف الیہ ہے اس سے ضمیر حذف ہو جائے، جیسے آپ نے الحسن الوجہی کی مختلف صورتیں ہیں صفت مشبہ کی، اس میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر الضارب پر جو تنوین تھی وہ الف لام کی وجہ سے پہلے ہی حذف ہو چکی تھی، اور زید کے ساتھ یا بشر کے ساتھ ضمیر تو ہے ہی نہیں ہے، تو اس اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ اضافت بھی جائز نہیں ہے اضافت لفظی، کیونکہ اضافت لفظی صرف تخفیف کے لیے ہوتی ہے، یہاں پر تخفیف کا فائدہ حاصل نہیں ہے، تو یہ الضارب زید یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے الطارق بشرن
یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو بدل نہیں بنا سکتے، کیونکہ بدل میں جو الطارق عامل ہے وہ مبدل منہ پر بھی بدل پر بھی دونوں پر ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بدل پر الطارق عامل نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدل نہیں بنایا جا سکتا۔ امام اس کو عطف بیان بناتے ہیں، تو عطف بیان کے اندر یہ جو عامل ہے وہ مطبوع کے اوپر تو ہوتا ہے، تابع کے اوپر دوبارہ نہیں آتا، تکرار عامل نہیں ہوتا، کیونکہ تابع اس میں مقصود نہیں ہوتا، تابع صرف وضاحت کے لیے آتا ہے۔ تو عطف بیان بنانے میں اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، لہذا لفظوں کے اعتبار سے بھی ہمیں یہ فرق پتہ چل گیا ہے اس جیسی مثال میں کہ لفظوں میں بھی بدل میں اور عطف بیان میں فرق ہے، کہ بدل میں اس طرح کی ترکیب نہیں ہو سکتی، اس میں خرابی لازم آتی ہے، اور عطف بیان میں ترکیب درست ہے، کوئی خرابی لازم نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عطف بیان اور بدل دو الگ الگ قسمیں ہیں، ان دونوں کو التباس ان میں پیدا کرنا یا ان کو ایک ہی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور ترکیب دیکھ لیں اس شعر کا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، انا ابن الطارق البکری بشر، میں بیٹا ہوں اس شخص کا جو چھوڑنے والا ہے یا قتل کرنے والا ہے، البکری، بکری کو جس کا نام بشر ہے، یہ بکری ایک پہلوان تھا بشر، اس کو میرے باپ نے قتل کیا ہے یا اس کو بچھاڑ دیا ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ علیہ الطیر، اس حال میں کہ وہ جو پہلوان ہے بکری بشر پہلوان، اس کے اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، ترقبہ، جو اس کے انتظار کر رہے ہیں، وقوعاً، کہ وہ گر جائے یا اس کی روح نکل جائے تو ہم اس کو نوچ ڈالیں۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، انا یہ مبتدا ہے، ابن مضاف، الطارق یہ مضاف ہے اضافت لفظی کے ساتھ، البکری یہ مبین ہے، بشرن یہ عطف بیان ہے، یہ البکری بشرن یہ مبین عطف بیان سے مل کر یہ پورا بن جائے گا ذوالحال۔ اب اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کر کے پھر اس کی ترکیب مکمل کریں گے۔ اعلیٰ حرف جر ہے، ہا ضمیر یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم بنے گی، اور الطیر یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، لیکن پہلے ہم اس کی اگلے کے ساتھ ترکیب دیکھیں گے۔ الطیر یہ ذوالحال ہے، ترقب فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، وہ ضمیر یہ پھر ذوالحال، وقوعاً حال، یہ حال ذوالحال سے مل کر یہ ترقبو کا مفعول بھی، ترقب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جو جملہ ہے، جملہ فعل یہ خبریہ، یہ حال بن جائے گا الطیر کا۔ تو الطیر یہ ذوالحال اور حال سے مل کر یہ پورا جملہ مبتدا مؤخر بن جائے گا علیہ خبر مقدم کے لیے، پھر یہ علیہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال بن جائے گا البکری بشرن ذوالحال کا، پھر یہ ذوالحال اور حال سے مل کر یہ مضاف الیہ بنے گا الطارق کا، اور یہ پھر مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر مضاف الیہ بنے گے ابن کے، پھر یہ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ انا مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہ اس کی ترکیب ہوگی۔ تو یہ توابع کی 5 اقسام مکمل ہو گئی ہیں، ان میں یہ جو عطف بیان ہے اور اس میں خاص طور پر یہ جو شعر ہے یہ بہت اہم مقام ہے، اکثر امتحان میں اس کے بارے میں سوال آتا ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔